اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ دخان کا ترجمہ کریں گے اور اس کے 59 آیات ہیں اس کی، اور یہ بھی اس زمانے کی صورت ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہمیں ملتا ہے یہ اس زمانے جبکہ کفار مکہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف شدید ترین ظلم کر رہے تھے، تو رسول اللہ نے دعا کی کہ یا رسول کہ اللہ سے دعا کی، خدایا یوسف کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرما، کیونکہ حضور کا یہ خیال تھا کہ جب ان لوگوں کے اوپر مصیبت پڑے گی تو پھر انہیں خدا یاد آئے گا اور ان کے دل قرآن کی بات سننے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسا زبردست قحط پڑا کہ لوگ بلا اٹھے، اور پھر وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مطلب ختم کرنے کے لیے دعا کریں، تو اس وقت ہی پھر یہ صورت بھی نازل ہوئی تھی نا، حامیم والکتاب المبین، قسم اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ اس سے مراد شب قدر ہی ہے۔ یہ وہ رات ہی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، یعنی یہ شب قدر کی رات یہ ہے کہ جس میں سورہ قدر میں بھی آتا ہے نا کہ اس رات ملائکہ اور جبریل اپنے رب کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شاہی نظم و نسق میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں وہ افراد اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر اسی فیصلوں کے مطابق وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ رات ہماری زندگی میں ابھی آئے گی، اگر ہم زندہ رہے شب قدر کی رات آئے گی تو ہم ضرور ان 5 راتوں سے اس پہ نفع سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی حکمت کے طور پر، اور وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ یہاں پہ بھی دخان مبین، یہ دھواں دخان کا مطلب ہے نا، یخشن ناسا ھذا عذاب علیم، اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جب لوگ نہیں سیدھی بات کی طرف آنا چاہتے، یعنی اس وقت رسول تھا، رسول کی بات کی طرف نہیں آتے، اب قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کے احکامات ہیں، تو بہت سے لوگ ہیں جو کہ ان آیات کی طرف احکامات کی طرف نہیں آنا چاہ رہے ہوتے، انہیں دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو کہ پہلے کر رہے تھے، اور جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسا شدید قحط پڑا تھا کہ لوگ ہڈیاں، چمڑا اور مردار تک کھا گئے تھے، اور اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ جو شخص بھی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اسے بھوک کی شدت میں بس دھواں نظر آتا تھا۔ تو پھر ابو سفیان نے آ کر آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ کی قوم اس طرح بھوک مر رہی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور میں تمہارے سامنے اپنی معمولیت کی سری سند پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا جو کہ فرعون پر، یہ اللہ تعالیٰ پھر مثال دے رہا ہے کفار مکہ کہ بالکل یکساں اسی طرح سے فرعون کے اوپر بھی مطلب آ چکا ہے، اور جب اس نے نہیں مانا فرعون نے تو اس کا سارا کچھ پیچھے دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ اچھا پھر یہی والی بات نا کہ وہ لوگ بس آخرت کو نہیں مانا کرتے تھے، انہیں بات عجیب سی لگتی تھی کہ جب ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے تو ہم ہیں نہیں، اور پھر وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، تو اسی پر ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث چلا کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوزخ کا ذکر کر رہا ہے، یہ آیت نمبر 45 میں، زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا۔ اب زقوم کے درخت جو ہے جہنم کی تہ سے ایک درخت ہے جو کہ نکلے گا نا، تیل کی چلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے، پکڑو اسے اور رگڑتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں کہ تم لوگ شک رکھتے تھے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ جہنم کا بتایا، اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، جنت کا ذکر کر رہا ہے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے ہوئے۔ اب یہ جو سندس جو ہے عربی زبان میں باریک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، تو انتہائی خوبصورت لباس ہوں گے ان کے، اور ہم گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھے گا۔ یہ بھی تو بڑی ایک چیز ہے نا کہ ایک انسان کو اطمینان ہو گیا، اب موت آنی ہی نہیں ہے۔ یعنی اس زندگی میں تو ہمیں ایک کھٹکا لگا رہتا ہے نا کہ ہم اب بوڑھے ہوں گے، ہم کسی بھی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہمیں موت پکڑ سکتی ہے، لیکن وہاں پر ایک کیا وہ ہوگا کہ انسان ہمیشہ جوان رہے گا اور اس کو کبھی بھی موت نہیں آ گی۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی،
وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ انسان اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے، اس کے لیے اسٹرگل کرے، بجائے اس کے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بس انسان دوڑتا رہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا رہے، اپنا وقت لگاتا رہے، اور اپنی اس اصل کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بھول جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے جو شخص بھی اس کو واقعی سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمجھنا آسان کر دیتا ہے۔ اور اب تو آپ دیکھیں تفسیریں ہیں، ترجمے ہیں، موبائل میں ہر کچھ موجود ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم اگنور کرتے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور آخری کیا آیت ہے؟ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، یعنی یہ پھر اللہ تعالیٰ پھر جو ہوگا وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ صدق اللہ العظیم۔